پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ذوالفقار حمید صاحب. انفیکٹ یہ جو کچھ علاقوں میں جیسے میں نے ڈیر اسماعیل خان کا ذکر کیا یا پھر لکی مروت یا ٹانک یا کلاچی, کہا جاتا ہے کیونکہ پولیس کے پاس وہ اکوپمنٹس نہیں ہیں, وہ سہولتیں نہیں ہیں, تو شام کے وقت وہ کہا جاتا ہے کہ شاید پولیس کی نظر بھی نہیں آتی, ہر طرف پہ ہمیں دہشت گرد نظر آتے ہیں. تو سر آپ نے بھی ذکر تو کیا ہے نا کہ ایشو تو ہے ہمارے ہاں, حالات نہیں ہیں, ویپن نہیں ہے, ویسے تو کہیں نہ کہیں لیک کر رہے ہیں. تو یہ تاثر کس حد تک ہم کہیں کہ درست ہے؟ دیکھیں, اگر ہم یہ کہیں کہ چیلنج نہیں ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی. چیلنج آبویسلی ہے اور چیلنج سب کو نظر آ رہا ہے, لیکن اصل بات اس میں جو یہ ہے کہ ہماری اس چیلنج کے اوپر رسپانس کیسا ہے اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہماری ڈٹرمینیشن کیسی ہے. میرے خیال میں اس میں کوئی کمی نہیں ہے. چیلنج کو ہم اوور کم کرنے کے لیے جو ریسورسز کی پروویژن ہے اس کے لیے ہم نے ایکٹیولی کام شروع کیا ہوا ہے. جیسے میں نے کہا, اس کے اوپر ہم نے جو پلان بنایا, کچھ اس میں سے ہمارے پاس چیزیں آ گئی ہیں, کچھ آ جائیں گی آنے والے دنوں میں. اور اس کے بعد یہ بات کہ ہمارے اس میں رسپانس میں وہ الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے. پولیس بھی رسپونڈ کر رہی ہے, باقی ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کے, ساری سسٹر ایجنسیز اس میں ایک ہیں اور وہ ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ ہیں. چاہے وہ کوئی انفارمیشن شیئرنگ ہے, انٹیلیجنس گیدرنگ ہے, ان کے اوپر ایکٹیو آپریشنز کی بات ہے, ان سب کے اوپر بڑی تیزی سے چونکہ کام جاری ہے. تو جب اس طرح کی ڈسٹربنسز اور یا ایسی جب آپ کی ویوز آتی ہیں, ان کو اوور کم کرنے میں ظاہر ٹائم لگتا ہے, لیکن جیسے میں نے کہا ہمارا رسپانس افیکٹو ہونا چاہیے اور اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. وہ اس کے اوپر کام میرے خیال میں افیکٹولی جاری ہے اور اس لیے آئی ایم ہوپ فل. اور دوسرا سر, انفیکٹ یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہے, کہا جاتا ہے کہ لوکل سپورٹ کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. تو کیا جو لوکل ان کو حمایت حاصل ہے اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے, وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو سپورٹ فراہم کر رہے ہیں, ہائیڈ آؤٹس بھی دے رہے ہیں, اور ان کی پھر ظاہر سی بات ہے مدد سے یہ دہشت گرد اس طرح کی کارروائیاں کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. تو اس ایریا کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے بھی کوئی اسٹریٹجی ان پلیس ہے؟ جی بالکل ان پلیس ہے, بلکہ اس میں بڑی اچھی خبریں ہیں جو ہم آنے والے کچھ دنوں میں انشاءاللہ بتائیں گے. ہماری جو انویسٹیگیٹو سائیڈ ہے, اسپیشلی ہماری جو ڈسٹرکٹ پولیس اور سی ٹی ڈی کی جو جوائنٹ ٹیمز ہیں, انہوں نے مل کر اسپیشلی کچھ ڈسٹرکٹس میں بڑا اچھا کام کیا ہے, کرک میں, لکی مروت میں, اور جو ایسے فیسیلیٹیشن نیٹ ورکس سے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, ان کے اوپر ایکٹیولی کام جاری ہے. اور ظاہر آن گوئنگ انویسٹیگیشنز ہیں, ابھی تو میں ان پہ کچھ نہیں کہوں گا, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس میں وی آر گیٹنگ سم ویری پازیٹیو ہیڈ وے. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کمیونٹی اس میں ہمیں ہر جگہ اب سپورٹ کر رہی ہے. کرک میں, لکی مروت میں, بنوں میں لوگ باقاعدہ پولیس کی اور باقی ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی مدد کے لیے بار بار نکل رہے ہیں, اور وہ یہ کلیئرلی ان کا میسیج یہ ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹیررزم ان دیئر ایریاز. وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اگر یہ لوگ آئیں گے تو ان کو لوکل اگر کچھ چند ایلیمنٹس ایسے ہوں گے ان کو ہم آئسولیٹ کریں گے, ان کو ہم اپریہینڈ کریں گے, ویل لا کے مطابق ان پہ پورا ایکشن لیں گے. اور جو لوگ باقی عوام ہے وہ بالکل ان کے ساتھ نہیں ہے, اور ہمارے لیے بہت خوش آئند بات ہے. اور اب سر ماضی میں تو ہم نے دیکھے کہ کچھ عوامی لشکر بھی بنے, امن لشکر بنے ہیں, تو آپ کا بھی کچھ ارادہ ہے کہ پبلک سپورٹ کے لیے اس طرح کے بھی کچھ اقدامات کیے جائیں کہ لشکر ہوں کہ جو پولیس کے ساتھ مل کے ان کے خلاف کارروائیاں کریں, لڑیں؟ دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز مل کے دے ہیو سفیشینٹ کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی, وہ اس کو خود ایڈریس کر لیں. ہمیں پبلک کی سپورٹ چاہیے اس طرح کہ وہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیشن نہ دیں. باقی کام ہم الحمدللہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم خود کر لیں گے. امن لشکر کی مجھے لگتا نہیں کہ ہمیں کہیں ضرورت ہوگی. وہ لوکل سچویشن کہیں پہ آئسولیٹڈ ایسی ضرورت بن جائے, وہ ہو بھی سکتا ہے, میں اس کو رول آؤٹ تو نہیں کروں گا, لیکن ابھی تک ایز آف ٹوڈے مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کوئی ایسی ضرورت ہے. ہم الحمدللہ اپنا کام اچھی طرح کر رہے ہیں. اور سر پروونشل ایکشن پلان کے اندر کن چیزوں کو پرائرٹائز کیا گیا؟ اگرچہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید 84 پوائنٹس ہیں, اور ماضی میں ہم نے دیکھا ایک نیشنل ایکشن پلان بھی آیا تھا جس میں دیگر اقدامات کے ساتھ ساتھ مدرسہ ریفارمز اور ٹیرر فائنانسنگ. تو یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا ابھی بھی جو کالعدم تنظیم ہیں ان کے نیٹ ورکس وہاں پہ موجود ہیں, اور پھر مدرسہ ریفارمز کے حوالے سے بھی کوئی پروونشل گورنمنٹ رکھتی ہے ارادہ کہ اس کو بھی اگریسولی ایڈریس کیا جائے گا؟ جی, اس میں امپورٹنٹ کارڈنلز جو ہیں اس میں اسٹیٹ کی جو ہارڈننگ ہے وچ انکلوڈز انفراسٹرکچر اینڈ گورنمنٹ کی وہ ساری چیزیں وہ اس میں شامل ہیں. اس میں سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ شامل ہے, کمپریہنسو پیکیج اس کے لیے ہے. ہاؤ ٹو جنریٹ اکنامک اپرچونیٹیز فار پیپل, لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیسے اس میں کیا جائے تاکہ ان کی اس میں انوالومنٹ رہے.
نیریٹو کو کیسے فائٹ کرنا ہے، کاؤنٹر نیریٹو کیسے بلڈ کرنا ہے، اس میں کیسے جیل ان کرنی ہے مختلف نیریٹیوز، یہ بھی اس میں ایک امپورٹنٹ کارڈینل ہے. پھر سیکیورٹی کے اندر جو ہمارے انسٹیٹیوشنز کی کیپیسیٹیٹنگ وہ اس میں شامل ہے، اس پہ جیسے میں نے کہا پورا کام ہو رہا ہے. پھر فیسیلیٹیشن نیٹ ورکس کو کیسے بریک کرنا ہے ان کے لیے جو پورا وہ اس میں شامل ہے. پھر جو آپ نے آلریڈی مینشن کر دیا، چاہے اس میں مدرسہ ریفارم کو ہم اب اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم کے سلسلے میں جو کاؤنٹر نیریٹو کی بلڈنگ ہے وہ اس میں شامل ہے، امپورٹنٹ پارٹ. کیونکہ جو مدرسہ ریفارم پہ فیڈرل گورنمنٹ کا بھی کافی سارا کام ہے وہ آلریڈی اس پہ چل رہا ہے. تو یہ سارے امپورٹنٹ جو کارڈینلز ہیں ان کے اوپر الگ الگ پلانز ہیں. ہول آف گورنمنٹ اپروچ میں ایک یہ بڑی امپورٹنٹ اس دفعہ چیز ایڈ ہوئی ہے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اگر کوئی ایسا فیسیلیٹیٹر پایا جائے گا تو اس کے اوپر بھی ایکشن لیا جائے گا. سو آل ڈپارٹمنٹس آر انوالوڈ ان دس، چاہے وہ اسٹیٹ بلڈنگ ڈپارٹمنٹس ہیں، چاہے وہ انفارمیشن سے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں. سو آل آر انوالوڈ ان دس. اور سر انفیکٹ لاسٹلی جاننا چاہوں گا افغان مہاجرین، کیونکہ پاکستان نے ڈیڈ لائن رکھی 31 مارچ کی، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی پاکستان سے جانا ہوگا. تو پروونشل گورنمنٹ، آپ پولیس چیف ہیں، اس حوالے سے انتظامات ان پلیس ہیں کہ اگر کل کو ایسا کرنا پڑتا ہے تو ڈیٹا پاکٹس وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ جہاں پہ موجود ہے، ان کو اگر واپس بھیجنا پڑے تو اس حوالے سے پولیس اپنا رول پلے کرے گی. جی، یہ پالیسی اس وقت یہ ہے کہ اے سی سی جو کارڈ ہولڈرز ہیں ان کے اوپر یہ ایکشن ہو رہا ہے. اس پہ گورنمنٹ کی ملٹیپل میٹنگز ہو چکی ہیں، فیڈرل پروونشل کی آلریڈی ڈیٹا موجود ہے، ان کے سرویز جو ہیں آن گراؤنڈ جاری ہیں، میپنگ ہو رہی ہے، کوئی 60-70% میپنگ ہو چکی ہے، ریمیننگ بھی ہو جائے گی. تو جیسے اس کے اوپر اور اس کے اوپر پھر کیمپس اسٹیبلش کرنا، ٹرانزٹ پوائنٹس اسٹیبلش کرنا، اس سب پہ کام چل رہا ہے. اور جس وقت اس کی ہمیں کوئی جیسے ہی کو آگے اسٹیپ فردر کا ڈائریکشن ملے گی تو وی آر ریڈی، اور ہم انشاءاللہ اس پہ پورا کام کریں گے. اور لاسٹلی سر انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو پولیس ایز کمپیئر ٹو آرم فورسز فیسلٹیز اور شاید باقی چیزوں میں لیک کرتے ہیں، تو مورال کو ہائی کرنے کے لیے اپنی پولیس فورس کے لیے بھی کچھ سر آپ نے چیزیں سفارش کی ہیں گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ کو یا فیڈرل کو؟ جی، بہت امپورٹنٹ آپ نے کویشچن کیا. اس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ ایفرٹ کی ہے، یعنی ویلفیئر کے پوائنٹ آف ویو سے، پروموشنز کے پوائنٹ آف ویو سے، جو ریکروٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، ٹریننگ کے پوائنٹ آف ویو سے، جو ہماری شارٹ فالز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ان سب کے اوپر آلریڈی کافی کام ہو چکا ہے. یعنی ویلفیئر کی جسٹ ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ جس وقت میں یہاں پہ آیا تھا 2 مہینے پہلے، تو اس وقت ہمارے پاس جتنے ویلفیئر کے کیسز تھے آج الحمدللہ کوئی ایک بھی پینڈنگ نہیں ہے. پروموشنز اس وقت بڑی تیزی سے جاری ہیں. جہاں جہاں پہ ہم کیش ریوارڈز اور یہ چیزیں بہت زیادہ، میں خود جاتا ہوں، ملتا ہوں، ہمارے پاس یہاں لوگ آتے ہیں ان کو دے رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس میں جو ہمارے پاس ضروریات ہیں وہ ہم نے ایک پورا کمپریہنسو پلان بنا کے گورنمنٹ کو سبمٹ کیا ہے، وہ اس پہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. تو ویلفیئر کے اوپر بہت فوکس ہے اور الحمدللہ اس کے اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں. بہت شکریہ ذوالفقار حمید صاحب، انسپکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا کے. آپ ناظرین گفتگو سن رہے تھے کہ صوبے میں دہشت گردی کے مسئلے کو سے نمٹنے کے لیے صوبائی حکومت کیا سوچ رہی ہے، اس کے لیے پھر وفاق کی جانب سے کس قسم کی مدد درکار ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد کچھ ذکر کریں گے بلو اکانومی کا، کیونکہ معیشت مضبوط ہوگی تو شاید پاکستان ہر قسم کے چیلنجز کو اچھی طریقے سے اس سے نمٹ پائے گا. ایک بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.